ایک اور چیز جو ضروری ہے سمجھنے کے لیے، وہ اس کا ایک جو منظر ہے پر گرانے کا، وہ یہ ہے کہ پرندہ جو ہوتا ہے جب اس کے انڈے ہوتے ہیں اپنے گھونسلے کے اندر، جب اس کے انڈے ہوتے ہیں تو کوئی سانپ یا کوئی اور جانور آ کے اگر اس کے انڈے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کے انڈوں کے اوپر پھیلا دیتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ حملہ ہو تو مجھ پر ہو لیکن میرے انڈے بچ جائیں۔ یعنی ایک تصویر بنتی ہے کہ جو والد ہے یا والدہ ہے، جو ماں باپ ہیں اس کے بچے کے، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فلپ کے لیے استعمال کیا ہے کہ بچے والدین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ شیلڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے پر پھیلا دیے ہیں ان کے اوپر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بری خبر ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ ان تک پہنچنے نہیں دیتے وہ سٹریس، آپ ان کو اس سے شیلڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وخفض لہما جناح الذل ہے۔ لیکن پھر یہاں پر بات رک جاتی، محاورہ یہاں تک پھیل گیا، محاورہ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن قرآن نے ذل کا لفظ اضافی استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مزید اضافہ کیا ہے من الرحمہ۔ کس وجہ سے کرو، یہ کیوں کرو، اس کو کہا ہے من الرحمہ۔ تو اس کے بھی کچھ معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اب رحمہ کہتے ہیں عربی میں کسی کا خاص خیال کرنا، محبت کرنا۔ رحمت کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن رحم عربی میں جو ہے نا اس میں دو پہلو ہیں بہت ضروری۔ وہ یہ ہے ہر طرح کا کسی کا خیال کرنا، اور وہ محبت سے کرنا، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ماں جب اپنے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے تو اس کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے بچے کا خیال ہو رہا ہے اور بچے سے محبت ہی محبت ہے، بچہ کچھ کرے نہ کرے۔ تو یہ جو رحمہ ہے نا، یہ ایک طرح سے کہہ لیں ون وے اسٹریٹ قسم کی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو محبت مل بھی نہ رہی ہو پھر بھی آپ نے محبت دینی ہے، تو یہ رحمہ ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میرے پیرنٹس جو ہے میرے ساتھ بڑے برے تھے، انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی، میرے ساتھ ایسے نہیں کیا ویسے نہیں، اب وہ کمزور ہو چکے، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، اور آپ ان کے ساتھ رحمت سے اس لیے پیش نہیں آ رہے، محبت سے اس لیے پیش نہیں آ رہے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کرتے ہوں، اور ابیوسو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ریالٹی ہے۔ میں سے ڈر کے نہیں کہتا کہ نہیں ہمیشہ پیرنٹس سب سے صحیح ہوتے ہیں، نہیں، کبھی کبھار پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیرنٹ ہونے کا، والد ہونے کا، والدہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ بچوں پہ ظلم بھی ڈھایا، ابیوز بھی کیا بچوں کو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس ابیوز کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بچے کی ایڈلٹ لائف تک پہنچ جاتا ہے، اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہزاروں کیسز میں جانتا ہوں، خود جانتا ہوں، بس نہیں جانتا ہوں۔ لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی پختگی آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو انہوں نے غلط کی تھیں وہ صحیح تھیں، یا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی کی کوئی جو کرے وہ کرے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرنا ہے۔ من الرحمہ کہ آپ نے اب ان کو ایک تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ پر رحم کیا، کم از کم ماں نے اپنے پیٹ میں تو آپ پر رحم کیا تھا نا، اور اس کے بعد آف کورس اگر انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، اور آپ میں سے اکثریت ایسی ہوگی والدین نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کی پرورش کی، آپ کا ہر طرح سے آپ کے نخرے اٹھائے ہیں، آپ کو صاف کیا ہے جب آپ خود کو صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، آپ کی چیخیں پکاریں سنی ہیں، آپ نے ان کے اوپر کیا کچھ گند نہیں مارا، ان کے ساتھ کیا کچھ نخرے نہیں کیے، آپ بخار میں تھے تو کس نے راتوں اٹھ کے چل کے بسیں لے کے یا ٹیکسیاں لے کے ڈاکٹروں کے پاس وہ چکر لگائے انہوں نے، وہ سب چیزیں انہوں نے کی ہیں نا۔ تو اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے تو آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہیں، تو آپ کو پہلے خیال لانا پڑے گا کہ انہوں نے مجھ پہ بہت رحم کیا تھا، اور اب مجھے موقع دیا اللہ نے کہ ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے، اور مجھے اب رحم کرنے کا موقع دیا ہے، یہ من الرحمہ ہے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اتنے گناہ کی ہیں، اتنی گستاخیاں کی ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں میری عبادت میں، اتنی دفعہ میں غافل رہا ہوں اپنی زندگی میں کسی طرح بھی اس کو میک اپ نہیں کر سکتا، لیکن میری امید ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا۔ اور اس میں اشارہ شاید اس طرف بھی ہے کہ میں جب اپنے والدین سے اس طرح کا سلوک کروں گا نا کہ میں اپنے پروں کو نیچے گراؤں گا، تو میری امید ہے کہ اس وجہ سے اللہ مجھ پر رحم کرے گا۔ یعنی یہ ریسیپروسٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تو میں ان کے ساتھ کروں گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، اور ایک لیول تک تو یہ بھی ہے وہ آپ جتنا بھی کریں وہ ان کے لیے کم ہے۔ لیکن اگر ورسٹ کیس سینیریو بھی ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، یا بہت کم کیا، یا آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی، پھر بھی آپ نے احسان کرنا ہے، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ رحم سے پیش آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کے امیدوار ہیں، آپ کو ان سے امید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس سائیکولوجیکلی ابیوسو ہوں، ہو سکتا ہے فزیکلی ابیوسو رہے ہوں، اب وہ بڑی عمر میں آ گئے ہیں، اب وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اب آپ محبت تو آپ کے دل سے شاید چلی گئی ہو اتنی لانگ ٹرم ابیوز کی وجہ سے، لیکن پھر بھی آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بن کے ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پھر یہاں پر آگے جو دعا آ رہی ہے اس میں ایک بیلنس ہے، بہت خوبصورت بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَقُلْ، اور کہیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
ہمارے رب ان دونوں پر اپنا فضل و کرم کر، اپنی رحمت کر، اپنی محبت انہیں دے، اپنی کیئر انہیں دے، اور ان کا خیال رکھ. کیوں؟ جس طرح کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی صغیرہ، ربیا کا لفظ نکلتا ہے ربا یربی تربیتاً. اس کی جو اصل ہے لفظ کی وہ رے باؤ اور واو ہے. رے با اور واو، رے بے اور واو اردو میں کہتے ہیں. تو ربا جس کو ہم کہتے ہیں نا گروتھ، یعنی آپ پیسہ ڈالتے ہیں اس پہ ربا ہوتی ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے. اسی طرح ربا عربی میں استعمال ہوتا ہے پودے کو گرو کرنے کے لیے، پودے کو اگانے کے لیے. اسی لفظ کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہ آپ کی جو نشو و نما وہ کر رہے تھے، آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کو غذا دے رہے تھے، آپ کو کپڑا دے رہے تھے، آپ کی سکولنگ کروا رہے تھے، آپ کی ایموشنز کا خیال کر رہے تھے. وہ جو آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ یا اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے، جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا ہے. تو اس میں آخر میں آ کر یہ بات بھی آ گئی، پیرنٹس کی طرف بھی ایک اشارہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا رب ہے، دونوں کا رب ہے، والدین کا بھی رب ہے اور اولاد کا بھی رب ہے. اب والدین کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین نے کیا کرنا تھا کہ وہ اس دعا کو ڈیزرو کریں. بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر صرف یہی نہیں کہہ رہا رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یہاں تک دعا تو مکمل ہے، لیکن کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی، اس طرح انہوں نے میری نشو و نما کی چھوٹی عمر میں. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نرشمنٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، ان کی پرسنالٹی کی تربیت کریں، ان کو شکر گزار بنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنائیں، ان کو اخلاق کا اچھا بنائیں، ان کو سپوائل نہ کریں، ان کی بری عادتوں کو روکنے کی کوشش کریں، محبت دیں انہیں، ان کو ایسا بنائیں کہ ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے، ان کو اپنی منمانی نہ ہر وقت کروانی آئے. یہ ساری ان کی تربیت کا حصہ ہے. کیونکہ کیسی اولاد ہے جو بڑی ہو کر والدین کے لیے یہ دعا کرے گی؟ وہ وہی اولاد ہوگی جس کی تربیت ٹھیک سے ہوئی ہوگی. جس اولاد کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوگی، جس کو اگر آج کل کیا ہوتا ہے کافی سارے بچوں کا ریلیشن شپ آپ سے کیا ہے کہ آپ بس ایک ATM مشین ہے، کیش مشین ہے، آپ یہ لے دیں، وہ لے دیں، یہ لے دیں، وہ لے دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے ان کی فیسیں بھر دی ہیں اور آپ نے ان کو تحفے لے کے دیے ہیں، عید کے لیے کپڑے لے کے دیے ہیں، یہ کوئی گیم اسٹیشن لے کے دیا ہے، کوئی فون لے کے دیا ہے، کوئی ڈیٹا لے کے دیا ہے، انٹرنیٹ لے کے دیا ہے، لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے، بس چیزیں اور چیزیں. ایک دن آئے گا کہ اس کے پیسے خود ہی بننے شروع ہو جائیں گے، اس کالج ڈگری اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی اپنی آمدنی ہے. اب اس کو آپ کے کیش کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی ریلیونٹ ہو گئے، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہاں سے جا کے وہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ؟ اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپیرینسز دینے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مومنٹس دینے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بہت ہی قریبی کانورسیشن دینی ہے کہ وہ ہمیں سمجھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں اور دنیا کو سمجھیں. اور یہ کبھی کبھار زیادہ چیزیں دینے سے آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہو، آپ ان کے اندر ایک انٹائٹلمنٹ پیدا کر رہے ہو. ایسا بچہ کہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا کہ میرے والدین پر رحم کر؟ بلکہ جب آپ اس کو کال بھی کریں گے نا، وہ 17-18 سال کا ہو جائے گا، اس کو آپ کال بھی کریں گے تو کہے گا کم آن، کیا یار میری ماں جسٹ کال ہی کرتی رہتی ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتی. اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے گا. ہمیں اس آیت میں جو اشارہ دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو اس طرح ریز کریں کہ ان کے اندر ایک دلی کنیکشن ہو ہمارے ساتھ، کہ وہ ساری زندگی شکر گزار ہوں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا تھا.